السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCWU۔ ابھی آپ سنیں گے ریڈیو فیچر طارق عزیز، تحریر و تحقیق کرن افتخار، آواز اقصیٰ چودھری، پروجیکٹ سپروائزر عادل عزیز، شعبہ ابلاغیات لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ جی اللہ کا نام لے کر پروگرام آغاز کرتے ہیں۔ وقت ازالہ نہ کر سکے جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو لیجنڈ طارق عزیز اداس کر گئے۔ طارق عزیز محض ایک شخص نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے۔ طارق عزیز اپنے آپ میں ایک عمدہ مثال ہیں۔ انہوں نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا۔ ان کے اس جہان فانی سے کوچ کرنے کی وجہ سے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کم و بیش 40 سال PTV پر راج کیا اور پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی خوبیوں، صلاحیتوں اور آواز کی بدولت گھر کر گئے اور جاتے جاتے اس کوچے کو ویران کر گئے۔ پاکستان کی مشہور نامور شخصیت طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو متحدہ پنجاب کے ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میاں عبدالعزیز پاکستانی تھا اور آپ کے والد اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگایا کرتے تھے، جبکہ اس وقت پاکستان ابھی اپنے مارز وجود میں نہیں آیا تھا، مگر پاکستان بننے کی تاریخ اپنے عروج پہ تھی۔ آپ کے والد اس وقت سرکاری ملازم تھے اور خود کو پاکستانی لکھنے کی پاداش میں ان کی نوکری بھی چھن گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا نہیں چھوڑا۔ یہی محبت اپنے وطن سے آپ کو اپنے والد سے وراثت میں ملی، جسے آپ نے خوب نبھایا اور اپنا سب کچھ وطن عزیز سے محبت کے نام کر دیا۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ طارق عزیز اپنے آپ میں ایک جیتی جاگتی کتاب تھے، جو علم اور ادب سے بھرپور ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، جن کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ طارق عزیز اپنی فیملی کے ہمراہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے شہر ساہیوال میں آ کر بس گئے اور یہیں اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور پھر مزید علم حاصل کرنے اور نوکری کی تلاش میں لاہور آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد آپ نے بہت محنت سے کام کیا، لیکن کوئی خاص صلہ نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اخبار کے ساتھ بھی کام کیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ نے 1950 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے اپنے کامیاب ترین کیریئر کا آغاز کیا۔ ریڈیو پاکستان سے جڑنے کے بعد آپ نے صداکاری کی خدمات بھی انجام دینا شروع کی اور کئی سالوں تک صداکاری کرتے رہے۔ آپ ادب سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ اردو زبان سے خاصا لگاؤ اور محبت ان کی گفتگو میں چھلکتی تھی۔ آپ بیک وقت صداکار، کمپیئر، ادیب، سیاستدان، شاعر تھے۔ آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ آپ وہ پہلی شخصیت تھے جنہیں پاکستان کے لوگوں نے پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے آنے سے آپ کو پاکستان کا پہلا چہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔
आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घंटों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। जरूर देखना। आपने अपने मेजबानी करियर का आगाज पीटीवी नशरियात से किया। 1964 में पीटीवी के आगाज पर पहले मर्द अनाउंसर का एजाज भी आपको हासिल है। पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज पर पीटीवी चैनल के इफ्तिताह में एक बहुत बड़ा नाम तारिक अजीज का है। 1975 में शुरू होने वाले गेम शो नीलाम घर ने न सिर्फ उनकी शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचाया, बल्कि ऐसा दवाम बख्शा कि तारिक अजीज और नीलाम घर दोनों एक दूसरे की शनाख्त बन गए। पीटीवी पर उनके प्रोग्राम का हफ्ता भर शिद्दत से इंतजार रहता था। दौराने प्रोग्राम जब तारिक अजीज साथी खातून मेजबान के हमरा स्टेज पर आते तो हॉल तालियों से गूंज उठता और वो हमेशा की तरह देखती आंखों सुनते कानों को सलाम पहुंचाकर बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते। उनका ये मखसूस जुमला और लबो लहजा आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। उन्होंने 30 साल तक इस प्रोग्राम की मेजबानी की। उन्हें पाकिस्तान के महंगे तरीन एंकर का एजाज भी हासिल है। तारिक अजीज ने रेडियो और टेलीविजन के अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। आपने तकरीबन 25 से ज़ायद फिल्मों में भी अदाकारी की। 1992 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्मों में अपनी अदाकारी से आपने मेयारी नाम कमाया। आपकी पहली फिल्म खामोश रहो 1964 में और आपकी दूसरी फिल्म इंसानियत 1967 में रिलीज हुई। आपकी एक और यादगार फिल्म सालगिरह 1969 में रिलीज हुई, जो मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी है तराना और ले आई फिर कहाँ पर, अब किस्मत हमें कहाँ से जैसे लाजवाल फिल्मी नगमों की वजह से आज भी मशहूर है। फिल्म सालगिरह के अलावा कसम उस वक्त की, पटारे, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ और हार गया इंसान वगैरह जैसी मेयारी फिल्में भी मरहूम तारिक अजीज की वजह शोहरत हैं। कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। तारिक अजीज को उर्दू अदब से शुरू से ही लगाव था। अदब से वाबस्तगी उन्होंने वरासत में वसूल की। आपने 15वीं सदी और बच्चों का रिसाला के नाम से 2 रिसाले भी शाये किए, जो बहुत म्यारी और खासे कामयाब होने के बाद भी ज्यादा अरसा तक ना चल सके। आपने दास्तान के नाम से कॉलम का एक मजमुआ भी शाये किया। आप अदब के एक मंझे हुए शायर थे। आपको कमोबेश 2000 के करीब अशार याद थे। आपका पंजाबी शायरी के नाम से कलाम हमजाद दा दुख के नाम से शाये हुआ, जिसे चाहने वालों ने हाथों हाथ लिया। तारिक अजीज से जब भी उनका पसंदीदा शेर सुनाने को कहा जाता तो वो अक्सर ये शेर सुनाते। हम वो स्याह बख्त हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। मुड़ कदम तुम इस दुनिया ते, 2 कबीले आए ने, एक जियां जहर ने पीते, एक जिहां पियाए ने। सियासत में भी तारिक अजीज ने कुछ कम नाम नहीं कमाया।
جہاں زمانہ طالب علمی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حامی تھے، وہیں 1997 میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ 1997 کے الیکشن میں طارق عزیز نے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو شکست دی تھی۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، 12 برس کے بعد ہم مل رہے ہیں۔ جی جی جی، آپ ایک عہد کا نام کیا سمجھتے ہیں؟ جو چاہا اسے حاصل کر لیا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو منزل متعین کی تھی میں نے وہ میں نے حاصل کر لی۔ اصل میں بننا میں کچھ اور چاہتا تھا، لیکن میرے والد کچھ اور چاہتے تھے، لیکن حالات اور واقعات کی ترتیب نہ میرے والد کی خواہش پوری کر سکی نہ میرے اندر کی۔ میں پروفیسر بننا چاہتا تھا، والد چاہتے تھے میں بیرسٹر بنوں، لیکن نہ بیرسٹر بنا نہ پروفیسر بنا۔ فلموں میں تو بن گیا، بیرسٹر بھی بنا اور پروفیسر بھی بنا، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی جو گزر گئی اچھی گزر گئی۔ باقی یہ کہ سیاسی طور پر میں چونکہ سیاست میں بھی رہا، میری پیاس زیادہ تھی۔ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، جرنلزم، قومی اسمبلی کا ممبر، میں نے الیکشن بھی لڑا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میرا پہلا الیکشن اور عمران خان کا پہلا الیکشن ہم آمنے سامنے تھے، اور میں نے عمران خان کو ایک لمبی دوڑ میں ہرایا تھا۔ لیکن بہرحال وہ مجھ سے بہت آگے ہیں اور میرے پسندیدہ ہیں۔ اچھا، اگرچہ ہم آپس میں ایک زمانے میں، یہ 97 کی بات ہے، جب وہ الیکشن آیا تو ہم آمنے سامنے آ گئے، وہ وقت نے آمنے سامنے کر دیا تھا۔ تو اب بہرحال میں پھر واپس ٹیلی ویژن کی طرف مڑ آیا، اور وہ اپنا 26 سال انہوں نے محنت کی جی عمران صاحب نے، تو اس کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے، اللہ انہیں کامیاب کرے۔ طارق عزیز ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ وہ اپنے مداحوں میں ہمیشہ جوش و خروش پیدا کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان میں مشکلات سے لڑنے کی ہمت اور برداشت بڑھاتے، اور اس بات کا یقین دلاتے کہ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ مشکل دن آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، افراد کی زندگی میں، فرد کی زندگی میں۔ زندگی نام چیلنج کا ہے۔ بعض لوگ حالات سے دکھی ہو کر کوٹھے سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، کوئی مٹی کا تیل اپنے اوپر ڈال کر پریس کلب کے سامنے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ سب دکھ تو ہیں، انسان دکھ تو اس کے حصے میں ہے، لیکن وہ بھی کیا بات ہوئی کہ دکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھا جائے۔ یہ جو آپ کو سارے چہرے نظر آتے ہیں، کیا پتا ان میں سے کس نے کیسا کیسا دکھ دیکھا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی لاہور میں نے نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھا، برداشت کیا، بلکہ پسند کیا کہ اچھا یہ بھی ہونا تھا، ہو جانے دے۔ اگر خدا کو یہ بھی منظور ہے تو ہو جانے دے۔ مر تو نہیں جائیں گے، اور مرنا تو ہے ہی، یوں نہ سے یوں مر جائیں گے، لیکن حرام موت نہ۔ جب ہماری کتاب کہتی ہے کہ یہ حرام موت ہے تو اس کی طرف نہ جائیں۔ کوشش، جد و جہد، اس کے بعد پھر جو اللہ کو منظور ہو اس پر شاکر رہیں۔ اور ہماری کتاب یہ ہمیں سبق دیتی ہے، آخری بات کرتا ہوں، کہ جب آپ مشکلات میں ہوں تو اپنی مصیبتوں کا مقابلہ صبر اور صلات کے ساتھ کیا کیجئے۔ صلات اور صبر، انشاءاللہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ طارق عزیز کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا کہ وہ اپنی تمام تر جائیداد اور پیشہ وطن عزیز دولت پاکستان کے نام کر چکے ہیں، اور جس میٹھے انداز سے وہ پاکستان پائندہ آباد کا نعرہ لگاتے تھے اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ طارق عزیز کی وطن سے محبت کی
سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس شخص نے جو کچھ بھی اس ملک سے کمایا اسی کے نام کر دیا۔ طارق عزیز ہماری قوم کا اثاثہ تھے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی حکومت نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں 1992 میں آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ انہیں اپنی شہرت کا ذرا بھی غرور نہ تھا اور ان کا اپنے رب پر توکل ہی ان کی شہرت اور کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ طارق عزیز کی شہرت صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں تھی، آج بھی طارق عزیز ہر دل عزیز ہیں۔ آئیے کچھ مشہور شخصیات سے ان کے متعلق سنتے ہیں۔ میرا نام غزل ہے اور میں کینیڈا میں مقیم ہوں۔ ہر دل عزیز طارق عزیز صاحب کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تقریباً نصف صدی تک انہوں نے پاکستان کے ہر گھر میں اپنی آواز، اپنے فن اور ادب سے ایک نمایاں مقام بنائے رکھا، اور یہ سچ ہے کہ ان کا نعرہ پاکستان زندہ باد رگ رگ سے ایک حقیقی دعا بن کے نکلتا تھا۔ آج کل کے اس لالچ کے دور میں اپنی ساری جائیداد ریاست پاکستان کے نام کر کے انہوں نے ایک سچے محب وطن ہونے کی مثال قائم کی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم، میں عائشہ ودود وومن سیکرٹری پی ٹی آئی قطر آپ سے مخاطب ہوں۔ طارق عزیز صاحب جو کہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ تھے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے، اور ان کی خدمات پاکستان کے لیے کی گئی تمام خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی۔ پرم سہیل امریکہ سے، معروف اداکار، کمپیئر، ادیب اور شاعر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ طارق عزیز صاحب نے ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا، نیلام گھر نے بلند مقام عطا کیا۔ کیا نفیس شخص تھے طارق صاحب، نفیس لہن، خوبصورت لباس اور کیا خوب کردار۔ جناب کے بولے ہوئے الفاظ سند کی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر کوئی میس کمیونیکیشن کا طالب علم اس زمانے میں اپنے استاد سے پوچھتا کہ سر اچھا اینکر بننے کے لیے کیا کریں، تو اکثر جواب ملتا طارق عزیز صاحب کو سنا کریں۔ شاید اسی لیے فراز صاحب نے کہا تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اب دیکھتی آنکھیں بھی ہیں اور سنتے کان بھی، پر یہ بولنے والا دنیا میں نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ السلام علیکم۔ طارق عزیز ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ ایک ایسا نگینہ تھے جو کورونا وبا کے دوران ہم سے دور چلے گئے۔ موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو طارق عزیز کے پنجابی شاعری کے مجموعے ہمزاد تا دکھ کا وہ شعر یاد آتا ہے جو موجودہ حالات کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ بند مکان شہراں دے ڈرے ہوئے نے لوگ، آیا میرے مرن دا ویلا کون مناوے گا سوگ۔ طارق عزیز اپنے آپ میں ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے کہ اگر ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کھول کر دیکھا جائے تو ان کو الفاظوں میں بیان کر پانا ممکن نہیں۔ اگر طارق عزیز کا نام نکال کر دیکھیں تو پی ٹی وی کی کوئی تاریخ نہیں، اور زبان اور ادب کی بزم اور جذبہ حب الوطنی بھی ادھورا ہے۔ طارق عزیز 17 جون 2020 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور اپنے مداحوں کو اداس روتا چھوڑ گئے۔ انہوں نے وفات سے ایک روز قبل ٹویٹ کیا تھا، یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کہیں کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے یہ سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت بھی کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ان کا یہ آخری ٹویٹ اس شعر کی یاد دلاتا ہے، آج کی رات تو ملنا ہے مجھے خدا سے، آج کی رات تو میں گھر نہیں آنے والا۔ طارق عزیز ایک ایسی لیجنڈری شخصیت ہیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مرحوم منیر نیازی سے ان کو والہانہ محبت تھی کہ آپ ان کی شاعری کو گنگناتے رہتے تھے۔ آخر میں طارق عزیز کی آواز میں منیر نیازی کا یہ شعر انہی کی نظر۔ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، اے گلاں ہن کرن دیاں نہیں، ویلے لنگ گئے توبہ والے
ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। सामाइन, अभी आप सुन रहे थे रेडियो फीचर तारिक अजीज।